دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں جو یہ وبا کے حوالے سے آج خود نوٹس ہے سپریم کورٹ نے لیا ہوا، اس کی ہیئرنگ کی۔ تو 5 رکنی بینچ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس میں چیف جسٹس گلزار احمد اس کے سربراہ ہیں۔ 5 ارکان جو یعنی گلزار احمد کے علاوہ ہیں وہ عمر عطا بندیال، مظہر عالم اور جسٹس قاضی محمد امین احمد اور جسٹس سجاد علی شاہ۔ تو پیشی کے دوران جو اہم باتیں ہوئیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے، اور ظاہر ہے آرڈرز بھی اکارڈنگلی لکھوائے کہ اگر دکانوں کو بند کر دیا جائے تو ظاہر ہے دکاندار جو ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ تو بھوک سے مر جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ویکینڈز پر یعنی ہفتے اور اتوار کو صرف بند کیا جائے تو یہ بھی آئین کی وائلیشن ہے کہ آرٹیکل 4، 18 اور 25 کی، کہ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کرونا نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ 5 دن تو چھٹی پر رہ گیا، ان 2 دنوں میں وہ کام کرے گا، لہٰذا ان 2 دنوں میں دکانیں بند رکھنی چاہیے۔ یعنی کوئی اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ 5 دن کھلی رکھیں اور 2 دن بند رکھیں۔ تو اسی طرح جو عدالت عظمی ہے انہوں نے NDMA کی رپورٹ جو تھی اس پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور خاصا اس پر تنقید کی، اور یہ کہتے پائے گئے کہ 3 کی چارپائیاں ہیں، یہ جو قرنطینہ مراکز بنائے گئے ہیں وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، تو یہ کروڑوں کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا فی مریض لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان چارپائیوں پر؟ کیونکہ ظاہر ہے علاج تو اس کا ہے کوئی نہیں اور سہولت تو ہم کچھ نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ مارکیٹس جو ہیں، شاپنگ مالز اور بڑی مارکیٹس، ان کو بھی کھولا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بند رکھنا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ جو نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریسرچ سینٹر ہے NHSRC، اس نے پرمیشن پنجاب حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ کی درخواست پر دے دیا ان کو شاپنگ مالز کھولنے کی، تو باقی صوبے کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ تو یہ بھی انہیں بتایا گیا کہ بہت سارے کاروبار وغیرہ تو کھل چکے، تو بہرحال انہوں نے ان شاپنگ مالز کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان کو بھی کھول دیا جائے۔ تو اب الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ جس پر حکومت بھی 24 گھنٹے میں کئی موقف بدلتی تھی، وفاقی حکومت، کہ کبھی وہ کہتے تھے ہم نے کیا ہوا ہے، کبھی کہتے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے، کبھی کہتے تھے یہ سمارٹ ہے لاک ڈاؤن ہے، کبھی کہتے تھے یہ ایزی لاک ڈاؤن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ان کے موقف تھے جو ہر لحظہ ہر لمحہ بدلتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ خان صاحب نے یہ فرما دیا کہ اشرافیہ، حکمران اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہے، گویا وہ حکمران اشرافیہ میں نہیں ہے، نہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا۔ تو عملی طور پر بات یہ ہے کہ پاکستان ایک رڈر لیس اور ڈائریکشن لیس کشتی کی طرح ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس کا جس طرف چاہے منہ موڑ لے، لیکن ایک بات طے ہے کہ صحیح سمت کی طرف منہ نہیں موڑنا، اور خان صاحب کو اور کوئی اختیار ہو نہ ہو معیشت تباہ کرنے کا اور پاکستان کی سیاسی فضا کو، سماجی فضا کو مقدر کرنے کا اور زہرناکی بھرنے کا اختیار بہرحال ان کے پاس ہے۔ جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اشرافیہ ان کے نزدیک جو فوجی حکام ہیں یا بجویہ نظام کے کل پرزے ہیں، انہوں نے خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہی بغیر ان سے بتایا، بغیر ان سے پوچھے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ یعنی کیا کیا بمباسٹک قسم کے الفاظ تراشتے ہیں، جس طرح وہاں پر کوئی جنگ و جدل جاری ہے اور یہ کہتے ہیں ہم کرونا سے لڑیں گے۔ یار یہ کیا فریزیالوجی ہے؟ عام طور پر مسلم کلچر میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے، اور جب صحتیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑا اور ہم نے فتح پائی اور وہ شکست کھا گیا، اور یعنی عجیب و غریب مینٹلٹی ہے، اور یہ اصل میں صرف نکالی ہے ویسٹ سے جو یہ فریزیالوجی لیتے ہیں، بس اسی طرح طوطے کی طرح ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب سے پوچھے بغیر لاک ڈاؤن ہوا
irrespective کہ ان کا موقف کیا تھا. پھر خان صاحب سے پوچھے بغیر ہی لاک ڈاؤن ختم اب سپریم کورٹ نے عملی طور پر کر دیا. کچھ ظاہر حکومت نے اور کچھ وہ بھی ریٹریٹ ہو گیا جنہوں نے انیشیلی اس کو امپوز کیا تھا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے نتائج یعنی اس کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے. ایک طرف تو ظاہر ہے بیماری ہے, زندگی جا سکتی ہے, دوسری طرف بھوک, افلاس اور تباہی ہے معیشت کی, اور اس کا بھی نتیجہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی موت ہی ہے, اور باقی سماجی پرابلم جو ہیں وہ اس سے اضافی. تو اس حوالے سے بہرحال یہ جو لاک ڈاؤن کا کلچر ہے اس پر آخری کیل سپریم کورٹ نے ٹھونک دی گویا. اور اس کے علاوہ حکومتی اپنی کہہ مقتنیاں اور جو ان کا کنفیوژن اور سمجھ لیں کہ لاپ سائڈڈ اپروچ ہے, ٹرنکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے یا حکمت عملی ہے, اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوا. مثلا مراد علی شاہ اور باقی بھی وفاقی حکومت میں یہ اس طرح ان کے سوشل میڈیا آرگنز اور اسٹیٹ آرگنز اور ان کے وزراء اور مشیر اور معاونین جو ہیں برستے رہے کہ ایون وہ جو جسٹس سجاد علی شاہ ہیں اس بینچ پہ شامل, کہ گویا ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ مساجد اور نماز پڑھنا باجماعت جو ہے بس یہی ایک سبب ہے جس سے کرونا پھیلتا ہے. لیکن پھر خود ہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے جلوس ہیں ان کو اجازت بھی دے دی. تو اب ظاہر ہے دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ سوچنے لگا کہ ہم سے تو ہاتھ کیا گیا, ہمیں تو بیوقوف بنایا گیا جی. تو لہذا انہوں نے بھی فطری طور پر یہ کہا کہ یہ مذاق تھا, ان لوگوں نے ہم سے کیا ہے, دھوکہ دیا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مساجد میں ظاہر ہے عبادات کو بھرپور انداز سے پھر ریزیوم کر رہے ہیں. باجماعت نماز ادا ہوئی, آخری جو عشرے کے دن رہ گئے رمضان کے, ان میں مسجدیں آباد ہوں گی, ختم قرآن اور تراویح اور سارا سلسلہ ہوگا, جمعہ یا باقی فرض نمازیں باجماعت ہوں گی, اور اس طرح عید کے اجتماع بھی ہوں گے. تو گویا اب عملی طور پر سب ختم ہے. لیکن بہرحال چاہیے تو اس طرح سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جن دکانوں یا مالز کو ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سیل کیا گیا ان کو کھول دیا جائے, اور سیل نہ کیا جائے اور دکانداروں کو تنگ نہ کیا جائے, بلکہ ان کو سمجھایا جائے کہ ایس او پیز کے کیا فیوز و برکات ہیں. ظاہر ہے اس کی بھی ایک محدود یوٹیلیٹی ہے, ورنہ سب جانتے ہیں کیا فیوز و برکات ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ظاہر ہے کرنا بڑا مشکل ہے. عوام میں تو عوام میں دیکھیں وہاں تو ایک طرح کی موب صورتحال ہوتی ہے. خود سپریم کورٹ میں, خود کابینہ میں, خود اقتدار کے ایوانوں میں, خود سیکورٹی ایجنسیز نے کبھی ان پر کما حق و عمل نہیں کیا. تو جب وہ اس کو ایگزمپلیفائی نہیں کرتے تو دوسرے کس طرح اس کی نقل, عوام تو بہرحال بادشاہوں کی نقل ہی اتارنے والے ہوتے ہیں. تو اس والے سے یہ امید ان سے رکھنا عبث ہے. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے تھا پہلے دن سے, بجائے یہ کہ بین الاقوامی ایک بھیڑ چال کی طرح سارے حواس باختہ تھے تو اسی طرح چل نکلے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یعنی یہ جو ماسک ہیں ان کو کمپلسری قرار دیں اور اویلیبل کریں عوام کو, صرف کمپلسری نہیں, ان کو دیں, مفت دیں. اگر باقی یعنی کروڑوں خرچ چارپائی پر خرچ کیا جا سکتا ہے تو اس اصل سبب جو ہے اس کو روکنے کے لیے ماسک کو عام کریں, اور ظاہر ہے باقی صفائی ستھرائی وہ سارا سلسلہ. لیکن کاروبار حیات جو ہے بہرحال وہ جاری رکھنا پڑے گا. یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ہر بندے کے گھر اسے معیشت کی کوئی پریشانی نہ ہو, معاش کی کوئی پریشانی نہ ہو, اور اس کی گھر روٹی رزق وافر موجود ہوں. وہ آپ کرتے نہیں ہیں. ویسے ہی ان کو اٹھا کے کہیں گندگی میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرنٹینہ ہے. وہاں پر نہ کوئی انہیں پوچھتا ہے. جس پر لیبل لگا دیا جائے کہ کرونا وائرس ہے وہ تو گویا جیتے جی وہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے, اسے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ اس کے قریب کوئی آتا ہے, اور وہ نفسیاتی طور پر اتنا اس ہائپ کی وجہ سے کرونا تو کیا مارے گا, یہ ہائپ ہی اسے مار دیتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی سپریم کورٹ نے اس پر بھی بات کی کہ آپ ڈسپرپورشنیٹلی اس کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں, باقی بیماریاں جو اس سے کہیں مولک ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن از اوور, لیکن حکومت اسی طرح کنفیوز ہے. کوئی ایڈیکویٹ بہرحال ریسپانس نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ ہی شاید آئندہ ہو, اس لیے کہ طاقت کے مراکز کئی ہیں. اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ باتیں بھی سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی,
یہ بھی خان صاحب اعلان کرتے یا وزراء اعلیٰ اعلان کرتے کہ ختم ہو گیا لاک ڈاؤن، اس طرح شروع میں وہی اعلان کرتے کہ ہم نے کیا ہے، نہ وہ جنہیں بڑا شوق ہے نیشنل کمانڈ سینٹر بنانے کا ان کا کوئی رول بنتا تھا، نہ اس والے سے عدلیہ کا کوئی بنتا تھا، لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔